الشیطان الرجیم۔ یہ ذمہ داری ہمارے علماء کی بھی تھی کہ ہمارے علماء اس پر اٹھ کھڑے ہوتے اور اس پر بات کرتے، لیکن یہ حصہ ہر ایک کی قسمت میں نہیں آتا میرے دوستوں، یہ میں آپ کو بتاؤں، اور اللہ کی قسم بخاری شریف میرے ہاتھ میں، یہ نفسانی بات میں نہیں کر رہا۔ بہت زیادہ ہوگا کہ دنیا میں میری مخالفت ہوگی، اور ہم نے دنیا کے دوروں کو اپنے جوتے پر مارنا ہے، ہم کو کیا کرنا ہے دنیا کے دورے؟ ہمارے دورے مدینے میں آسانی سے ہو جاتے بس کافی ہے، اور مدینے کے دورے ضروری نہیں ہے کہ جناب بندہ پیدل جائے، یہاں پر خوش الہان ناخواہ ناک پڑے بندہ یوں ہی مدینے پہنچ جاتا ہے۔ ہمیں مخالفت کا ڈر نہیں، اور یہ کوئی بدماشی کی بات نہیں کر رہا، ایک مسلمان سادہ لو مسلمان ہو کر بات کر رہا ہوں، یہ کوئی بدماشی نہیں کر رہا، میں کوئی مولوی یا علامہ یا قائد یا لیڈر ہو کے بات نہیں کر رہا۔ جیسے آپ ایک سادہ مسلمان ہیں نا میرے دوستوں، ویسے میں بھی ایک سادہ ہی مسلمان ہوں۔ یہ تقاضا ایمان کا ہے، یہ تقاضا ایک ایمان کا ہے، یہ بات میں تکبرانہ نہیں کر رہا، یہ ایک سادہ مسلمان کا نظریہ ہے جو آپ کو بھی رکھنا ہے، مجھے بھی رکھنا ہے، اور جب اس کے خلاف ہو تو کھل کر میدان عمل میں اپنے عقیدے کو بچانا ہے، کیونکہ حضور نے فرمایا قیامت کے دن علماء سو پیدا ہوں گے جو اہل حق کے اندر کھڑے ہو کر ان کے عقیدوں کو بدلیں گے، لیکن کامیاب وہ ہوگا جو حق کی بات کو لے گا اور دجال کی تلوار سے اس کی گردن کٹ جائے گی، لیکن گردن کٹ کے گرنے سے پہلے ہی خدا اسے جنت عدن عطا فرمائے گا، جنت عدن عطا فرمائے گا۔ اب آپ سنیے میری بات، یہاں پر حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ وارضاہ صحابی رسول ہونے کے حوالے سے میرے دوستو قرآن مجید برہان رشید نے اس چیز کو ذکر کیا، پہلے رسول اللہ کا منصب وَيُزَكِّيهِمْ، حضرت امیر معاویہ حضرت علی کو گالی کیسے دے سکتے ہیں؟ گالی دینا گناہ کبیرہ ہے، اور مولا علی کو دینا توبہ استغفر اللہ، بولیے استغفر اللہ ربی من۔ یہ بات جماعت اسلامی کے بانی مودودی نے بھی کی ہے، اور ہمارا نام نہاد ملا شاید وہ مودودی کی بنائی ہوئی شراب کو پی کر وہ باتیں کر رہا ہے۔ میں نے جب کتاب دیکھا تو میں سر پکڑ کر بیٹھ گیا کہ پنڈی کا ہمارا قائد وہ لفظ بول رہا ہے جو مودودی اپنی کتاب خلافت و مملوکیت کے اندر بول رہا ہے۔ اس نے مودودی نے یہ لکھا کہ حضرت امیر معاویہ نے اپنے دور میں رسول اللہ کے قبر کے سامنے خطیبوں کو یہ کہا تھا اور اعلان کیا گیا تھا کہ تم علی کو گالیاں دو۔ یہ بات اگر شیعہ کرتا تو اس کا جواب ہم اور دیتے اور یہی کہہ دیتے بات جھوٹی ہے، لیکن جب یہ سنیوں کا لبادہ اڑ کر اگر کوئی بدبخت قسم کی بات کرے گا تو بحیثیت ایک مسلمان ہونے کے ہم نے پھر اس کا مکمل آپریشن کرنا ہے، اس لیے کرنا ہے اور اپنے عقیدے کو واضح کرنا ہے تاکہ یہ بھولی بھالی امت اپنے عقیدے کو بچا سکے۔ سمجھ رہے میری بات آپ؟ بھولی بھالی امت اپنے عقیدے کو بچا سکے۔ تو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وارضاہ کا تزکیہ رسول اللہ نے کیا، بولو کس نے کیا؟ اور تزکیہ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ہر قسم کے عیب دلوں سے نکال کر پھینک دینا، عیب نکال کر بولیے پھینک دینا۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ قرآن مجید نے ان کے تزکیے کو خود ذکر کیا، 28ویں پارے سورہ حشر میں قرآن ذکر کرتا ہے وَكَرَّهَ إِلَيْكُمُ الْكُفْرَ وَالْفُسُوقَ وَالْعِصْيَانَ أُولَٰئِكَ هُمُ الرَّاشِدُونَ۔ محبوب تیری صحبت میں بیٹھنے والے تو ایسے ہیں کہ ہم نے ان کے دلوں میں ایمان ایسا اتار دیا ہے کہ ان کا دل ابھی کفر کو پسند ہی نہیں کرے گا۔ جناب پنڈی کے قائد کم سے کم قرآن تو پڑھتے آپ کہ قرآن نے مزاج بتایا صحابہ کو پڑھنے کا۔ آپ نے مودودی کی تاریخ پڑھی، آپ کو شرم آنی چاہیے کہ آپ نے حضرت امیر معاویہ کے بارے میں ایسے گھنونی بات کی معاذ اللہ۔ ایک عام مسلمان حضرت علی کے بارے میں زبان درازی نہیں کر سکتا، جس نے اپنے آنکھوں کے سامنے حضرت علی کے لیے شان کے جملے رسول اللہ کی زبان سے سنے ہو، وہ کیا حضرت علی کے خلاف معاذ اللہ گالیاں کہے گا؟ اور تو بڑا غیرتی سید بن رہا ہے تو امام حسن کو کیا کہے گا؟ اب ذرا سنیے میری بات یہاں پر، حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وارضاہ عنہ شخصیت کیسی، قرآن کیا کہتا ہے؟ محبوب تیری صحبت تو ایسی تریا کے مجرب ہے، بولیے سبحان اللہ، اور تیری صحبت اور تیری خلوت اور تیرے قرب میں بیٹھنے والا تو ہمارے انوار سے ایسا رنگا جاتا ہے کہ یہ گناہ کریں نہ فرمایا تیری صحبت میں آ گیا، ان کا دل ابھی گناہ سے بیزاری ہو گیا ہے۔ قرآن کی نص ہے، نص قرآن کہتا ہے یا تو ثابت کرو کہ حضرت امیر معاویہ اس میں نہیں، تاکہ تمہاری چھپی ہوئی رافضیت اور تمہاری چھپی ہوئی شیعت سامنے آ جائے، اس میں بھی الحمدللہ ہم تم سے مقابلہ کر سکتے ہیں الحمدللہ، لیکن اپنے چہرے سے نقاب اٹھاؤ، جس محاذ پر بولو گے الحمدللہ یہ سید تمہیں پھاڑنے کے لیے پہنچے گا، وہاں پر یہ قوم کھڑی ہوگی وہاں پر، اس لیے کہ جو سید ہے وہ حضرت امیر معاویہ کا گستاخ نہیں ہو سکتا، اس لیے کہ سید تو امام حسن کا بیٹا ہوتا ہے۔
حضرت امیر معاویہ کے خلاف بکواس کر کے اپنے باپ کو گالی دینی ہے کسی نے؟ حضرت امیر معاویہ کے خلاف جس نے بکواس کی وہ تو امام حسن کے خلاف بکواس کر رہا ہے. تو سید تو کبھی اپنے باپ کے خلاف نہیں بول سکتا نا. تو سید تو اصلی وہ ہے جو سیدنا امیر معاویہ کا نام آئے تو کسی کا نام آئے تو جھومے نہ جھومے, ان کا نام آئے تو جھوم پڑے. بولو سبحان اللہ. اب سنیے, پنڈی میں کچھ شیطان ایسی بھی جن کی تقریر میں نے سنی, وہ کہتے ہیں نو معاویہ نو معاویہ, ایسی بھی تقریریں ہوتی ہیں. علی علی نو معاویہ نو معاویہ. اور میں نے کہا کیا لفظ کہوں تمہیں کہ تم مسلمان ہو, اپنے آپ کو اہل سنت کہلاتے ہو. ایسا نام اگر تیری ماں کا کوئی منبر پر لے تو تجھے پسند آئے گا؟ تیرے باپ کا لے تو پسند آئے گا کہ صحابی کا نام اس انداز میں لیا جاتا ہے؟ نو معاویہ معاویہ معاویہ, یہ انداز ہوتا ہے صحابی کا نام لینے کا؟ جن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا ہو اور جن کے مرتبے اور مقام کو حضور نے یہ فرمایا ہو کہ معاویہ جو ہے, حضرت معاویہ جو ہے وہ ہدایت یافتہ بھی ہیں, ہدایت دینے والے بھی ہیں, اور میرے امت کے فقیہ اور مجتہد بھی ہیں, جن کے لیے قرآن اور حدیث کے کلمات ایسی ہے. یا تو اپنا چھپا ہوا رفض ظاہر کرو, کیونکہ شیعہ کسی انداز میں ہمارے اندر گھسے ہوئے ہیں, یا تو کھل کر کہو ہم شیعہ ہیں تو ہم پھر اس انداز میں تمہارا مقابلہ کریں, یا پھر اس بات سے توبہ کرو. ذلیل کرنا مقصود نہیں, ہم تمہارے مخلص ہیں, اور اگر تم سچے سنی ہو تو تمہیں درس دینے کے لیے آئے کہ توبہ کرو, اپنی آخرت بھی خراب نہ کرو نہ اپنی دنیا خراب کرو, اور دنیا کی عزت کے لیے آخرت کو قربان نہ کرو, اور اگر دنیا اور آخرت دونوں کی عزت چاہتے ہو تو صحابہ سے محبت کرنے والے بن جاؤ. اب سنیے قرآن کیا ذکر کرتا ہے, نص قرآن کی. وَقَرَّ إِلَيْكُمُ الْكُفْرَ وَالْفُسُوقَ. محبوب تیری صحبت میں بیٹھنے والوں کے دل ایسے ہیں کہ وہ کفر کو تو پسند کریں گے نہیں, فسوق کسی قسم کی بھی گناہ کو پسند نہیں کریں گے. اور حضور نے فرمایا, بخاری کی حدیث ہے کہ بہت فسق میں سے, فسوق میں سے, فسق میں سے ایک فسق ہے گالی دینا. کسی مسلمان کو گالی دینا فسق ہے, تو مولا علی کو گالی دینا کیسے ہوگا؟ بولیے. یہاں پر کھانا در کے دوست بھی بیٹھے, میں ان سے پوچھتا ہوں, پوچھے نا سب سے پھر اعلی حضرت کا کیا نظریہ تھا, اعلی حضرت کیا کہتے تھے. اور میں آپ کو بتاؤں وہ پنڈی کے شیخ کی تقریر کیا تھی. وہ کہتے ہیں حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ان کے والد تھے, وہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو اسلام لانے سے پہلے بڑا تنگ کیا, بڑی گالیاں دی. پھر کہتے ہیں ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام لے کر آئے, ان کے بیٹے, اب انداز دیکھیے, کہتے ہیں میں نے کون سی گستاخی کی, حضرت امیر معاویہ اور ان کے والد کو رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہہ رہا ہوں. میں نے کہا واہ, میں تجھے جماعت اہل سنت کا قائد کہہ کر اور تیرے چہرے اور ہر چیز کا نقشہ کھینچوں, پھر کہوں میں تمہاری جماعت پر نہ مظفر شاہ کے قریب نہ آنا, اس لیے تو میں نے تو ان کو تو سید صاحب بھی کہا تھا, میں نے تو ان کو دامت برکاتہم العالیہ بھی کہا تھا. صحابی کو رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہہ کر گالی دینا اور پھر کہنا میں نے توہین نہیں کی ہے, یہ کہنا کہ ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے دور میں حضرت امیر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف اور آپ کے خاندان کے خلاف, آپ کے مشن کے خلاف ایک بڑا کام کیا اور گالیاں بھی دی, اور پھر یہ کہنا کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ نے اپنی اس بات کی فکر کو آگے بڑھایا. یہ لفظ ہے, پوچھئے گا طالب بھائی, پوچھئے گا ان لوگوں سے, یہاں کی جماعت اہل سنت سے ضرور پوچھئے گا کہ یہ لفظ ہے کیسٹ کے اندر کہ جناب اپنے باپ کی اس روش کو آگے بڑھایا. اور حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ نے اپنے دور میں باب خلافت سے یہ اعلان کیا گیا کہ علی کو گالیاں دو. ہم نے کہا یہ گستاخی ہے, کہنے کو گستاخی کہاں سے آ گئی, آپ میرے لیے سوئے زنی رکھتے, سید کے خلاف سوئے زنی. اور میں نے کہا چپ کر, بہت بڑا سید آیا, حضرت امام حسن کو نہیں جانتا تو؟ حضرت امام حسن نے کبھی کہا کہ میرے باپ کو امیر معاویہ نے گالی دی ہے؟ اور حضرت امام حسن کے اپنے باپ کو گالی دینے والے اور امت کے باغی جس نے سارے ممبروں پر حضرت علی کو گالیاں دلوائی ہوں, حضرت امام حسن کو نہیں پتا تھا کہ علی کا مرتبہ کیا ہے؟ رسول اللہ نے یہ نہیں فرمایا کہ حق علی کے ساتھ ہوگا, جو علی کی مخالفت کرے وہ حق پر نہیں ہوگا؟ تو یہ سارے معاملات حضرت امام حسن کو نہیں پتا تھے؟ بڑے سادے انداز میں کہتے ہیں میر, کہتے ہیں کہ جناب میں نے کوئی گستاخی نہیں کی, میں نے تو حضرت امیر معاویہ کو رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہا. میں نے کہا کہ تم نے مودودی شراب پی ہوئی ہے تو میں تمہارا دماغ ٹھکانے لگاؤں. رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے میں گستاخی نہیں تھی, وہ تو تم نے اپنے عقیدے کو چھپا کر کہا ہے. یہ جو تم نے لفظ کہا نا کہ حضرت امیر معاویہ نے ابو سفیان کی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس حرکت کو بڑا چڑھا کر, یہ گستاخی ہے. تم نے جو یہ کہا نا, یہ لوگ بھاگ رہے مفتیوں کے پاس, یہ گستاخی ہے کہ نہیں؟ میں نے کہا تم تو ممبروں پر بیٹھ کر پورے کراچی کے لوگوں کے سوال جواب دیتے تھے,
تمہیں یہ سادہ سی کوئی سنسکرت کو جناتوں کی بات ہے؟ اگر گستاخی ہے تو وادیوں والا آتے حفظ الایمان میں عبارت آ گئی تو لوگ کہہ رہے کہ اس کو ذرا سمجھا جائے گا. ہم نے کہا تو سادہ اردو ہے یہ. تو بولیے جذبہ صحابہ دل میں ہے؟ دل میں ہے؟ تو کہتے ہیں جناب کہ گستاخی کا. میں نے کہا گستاخی یہ ایک لفظ ہے جو آپ نے حضرت امیر معاویہ کو ان کے والد کے حوالے سے کہا، ایک بات. اور دوسری گستاخی مودودیوں کی شراب پینے والوں سنو اور سیاسی ملاؤں سنو. دوسری گستاخی یہ کہ جو تم نے الزام لگایا حضرت امیر معاویہ پر، جھوٹ بولا حضرت امیر معاویہ پر، اپنے آپ کو سید کہتے ہو، تم تو کذاب ہو. تم نے جھوٹ بولا صحابی رسول پر. اس عظیم مظلوم صحابی پر مجھے رونا آتا ہے کہ جس کے لیے رسول اللہ نے ہاتھ اٹھا اٹھا کر دعائیں کی ہے، جن کا ذکر حدیث کے اندر آیا ہے. تم نے جھوٹ بولا ہے. تمہاری گستاخی یہ ہے کہ تم نے یہ کہا کہ حضرت امیر معاویہ نے اور ان کے دور میں باب خلافت سے یہ اعلان کرایا گیا کہ علی کو گالیاں دو. میں کہتا ہوں یہ حضرت امیر معاویہ کی بھی توہین، یہ امام حسن کی بھی توہین، یہ حضرت علی کی بھی توہین. سمجھ رہے میری بات؟ یہ ہے وہ توہین میرے دوستو جو کی گئی ہے. اور اس کے بنا پر اگر یہ کہا جائے کہ نرم گوشہ رکھا جائے، 1.5 مہینے سے ہم نے اس پر کوششیں کی ہیں اور بات واضح کی ہے کہ اجاگر. اور شکوہ ہمیں ان سے نہیں ہے، پنڈی کے لوگوں سے نہیں ہے، شکوہ تو ہمیں رضویوں سے ہے. شکوہ ہمیں رضویوں سے ہے، حضور مفتی اعظم ہند سے نسبت رکھنے والوں سے ہے کہ تم نے دین کو بیچ دیا. لیکن ہم بتاتے ہیں دین کسی کے باپ کی جاگیر نہیں ہے. خدا کسی کو بےدبی کی طرف نہ لے جائے. الحمدللہ اسی سب سے دین کے محافظین کھڑے ہوتے ہیں. ہاں یہ دین ختم نہیں ہوگا اور نہ مسئلہ کے اعلیٰ حضرت ختم ہوگا. انشاءاللہ یہ تو چلتا رہے گا. اگر تم بدقسمتی سے عمل نہ کر سکے تو انہی میں سے کوئی نوجوان ہوگا جسے چنا جائے گا اور وہ منبر پر بیٹھ کے فاضل بریلوی کا مسلک بیان کرے گا. یہ بات یاد رکھیں آپ، سمجھے؟ تو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ کے بارے میں قرآن نے ذکر کیا، وَقَرَّ إِلَيْكُمُ الْكُفْرَ وَالْفُسُوقَ وَالْعِصْيَانَ. ان کے دلوں کو ہم نے ایسا بنا دیا کہ وہ گناہ کو پسند نہیں کریں گے. بولیے سبحان اللہ. قرآن کہتا ہے فسق کو پسند نہیں کریں گے اور یہ کہتے ہیں گالیاں دی ہیں، فسق دیا. قرآن تو جھوٹا نہیں ہو سکتا، یہ جھوٹے ضرور ہے. بولیے یہ جھوٹے، کیونکہ قرآن نے کہا ہے کہ فسق کو پسند نہیں کرے گا ان کا دل. اور اللہ فرماتا محبوب تیری صحبت میں بیٹھنے والے 1-2 نہیں، اولئک ھم الراشدون. تیری صحبت میں بیٹھنے والے جتنے سب راشد اور میرے بندوں کے مرشد ہیں. اور اللہ نے آگے کیا جملہ ارشاد فرمایا، ذرا غور سے سنیے گا. فرمایا فضلا من اللہ ونعمہ، کہ اللہ کا فضل ان پر ہے اور اللہ کی نعمتیں ان پر ہیں. اور ظالم جس پر اللہ کا فضل ہو وہ اپنے دوستوں کو گالیاں دے گا اور وہ بھی حضرت علی جیسے کو گالیاں دے گا. قرآن کو مانوں یا تیری بکواس کو مانوں؟ ایسے نام نہاد جماعت اہل سنت کو ہم نہیں مانتے. ہم تو اس جماعت اہل سنت کو مانتے جو امام احمد رضا یہ پڑھ کر بیان کر رہے ہیں. سمجھ رہے میری بات آپ؟ اب آپ دیکھیں قرآن نے محاسبے کی بات کتنی پیاری کی ہے، وہ ذرا توجہ کے ساتھ سنا فرمائیے. آیت ختم جب ہو رہی ہے تو اللہ فرما رہا ہے واللہ علیم حکیم. کوئی یہ کہے کہ حضرت امیر معاویہ بعد میں ایسے ہو گئے تو اللہ نے جملہ فرمایا، اللہ نے فرمایا مجھے علم ہے، اس کا علم ہے جب ان کے بارے میں یہ کہہ رہا ہوں. جو ان کو راشد مرشد کہا ہے نا، اگر یہ بعد میں بگڑنے والا ہو تو اللہ رب العالمین علیم نہ فرماتا. یہ آیت کا آخری ٹکڑا بتا رہا ہے کہ صحابہ کی زندگی پر یہ پوری نص ہے. فرمایا واللہ علیم. تم ابھی دیکھ رہے ہو کیا خدا تو انہیں مرتے دم تک دیکھ رہا ہے، یعنی ان کی موت اور ان کے مرتے دم اور ان کی جو موت کا وقت آنا ہے خدا اس وقت تک ان کو دیکھ رہا ہے. فرمایا واللہ علیم حکیم. خدا کے جملے بیکار نہیں، حکمت والے ہیں. جو یہ کہہ دیا نا کہ ان کا دل فسق کو قبول نہیں کرتا، یہ عام لفاظی نہیں ہے، یہ حکمت کی باتیں ہیں جو تم جیسے پنڈی کے شیطانوں کو سمجھ میں نہیں آئے گی، اللہ کے محبوب بندوں کو سمجھ میں آئے گی. سنیے آپ، فرمایا کہ واللہ علیم حکیم، کہ بے شک اللہ علیم ہے اور حکیم ہے. یعنی لوگ ہم سے کہیں نہیں آپ کو مظفر شاہ علم ہی نہیں ہے. اور سنیو تمہیں تو علم ہی نہیں ہے، وہ ہماری جماعت کے علاوہ والوں تمہیں تو علم ہی نہیں ہے. میں نے کہا کیا یہ چاہو کل جماعت اہل سنت اپنے ماخذ میں مودودی کا بھی نام لکھے؟ وہی علامہ کاظمی صاحب جو مودودی کا جا کر 15 منٹ میں اس کو برہنہ کر دیا، اس کی علمیت کا جنازہ نکال دیا. آج ان کی اولادیں اللہ اکبر ایسے لوگوں کو فالو کرنے کی کوشش کریں یا ایسوں کو پردہ ڈالیں، ہم ان سے توقع نہیں کرتے. میں سعیدی برادران سے پھر عرض کروں گا، حضور مظہر سعید کاظمی صاحب سے پھر عرض کروں گا کہ خدا را آپ کے باپ کی خدمات آپ کو پکار رہی ہے، اس غریب اہل سنت پر کرم کیجئے. یا اپنے منصب سے ہٹ جائیے، یا اگر آپ کا کوئی اثر و سوگ ہے
تو کرم کیجئے مودودیت کے نظریات کے خلاف. تو علامہ سعید کاظمی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ آخری بڑھاپے تک ایک سیسا پگھلائی ہوئی دیوار بن کر کھڑے رہے. کیا آپ اپنے باپ کی تعلیم کو چھوڑ کر مودودیت کو اہل سنت میں ضم کر کے کوئی ٹیسٹ ٹیوب بیبی کا مسئلہ نکالنا چاہ رہے ہیں؟ کیا کرنا چاہ رہے ہیں؟ ہمیں آپ سے پھر بھی توقع نہیں ہے. ہم آپ کو بھی اور آپ کے سارے مریدین جو اس دنیا میں جو لاکھوں کی تعداد میں سن رہے ہیں، میں مؤدبانہ طور پر عرض کرتا ہوں کہ آپ کے دربار میں بھی فریاد ہے کہ ایسے شخص کو منصب سے ہٹایا جائے. خالی توبہ نہیں، ایسے شخص کو بھی منصب سے ہٹایا جائے. کیونکہ جو شخص صحابہ کے ادب کو نہیں جانتا وہ عام مسلح کا امام نہیں ہو سکتا، تو جماعت اہل سنت کا قائد کہاں سے ہو جائے گا؟ سمجھ رہے میری بات آپ؟ اگر صحابہ کی محبت کو دل میں رکھیں نا تو بات کوئی بری نہیں لگے گی. اور میں عرض کروں کہ اسی وجہ سے ہم نے کوئی تنظیم نہیں بنائی اور نہ کسی تنظیم میں گھسنے کی کوشش کی. اس لیے کہ ہم نے کہا کہ میں گدا ہوں اپنے کریم کا، میرا دین پا رہا ہے نہ نہیں. ہاں جو تنظیمیں اہل سنت کا کام کر رہی ہیں ان کے ساتھ ایک پرزہ بن کر کام ضرور کرو. جو مشائخ کام کر رہے ہیں ان کے ساتھ پرزہ بن کر کام ضرور کرو. کیونکہ اگر ہم سے غلطی ہوئی تو نیچے والوں کے ساتھ کیا ہوگا؟ ان سے غلطی ہوئی تو کچھ لوگ تو ہیں نا جو ان کی خدمت میں درخواست کریں پاؤں دبا کے آگے حضرت رجوع فرما لیں. تو ہم نے 1.5 مہینہ پاؤں ہی دبایا ہے. کرم کریں سیاسی جو کرو کرم کرو اہل سنت پر، لیکن انہیں سمجھ میں نہیں آیا. لیکن میں خدا کی قسم اٹھا کر کہتا ہوں، اس موئے مبارک کی قسم اٹھا کر کہتا ہوں کہ تمہیں خدا کے دربار میں پکڑا جائے گا. جو تم تبارک اور تم جو مسئلے کو لمبا ڈھیل دے رہے ہو تمہیں پوچھا جائے گا. میں چور ہوتا تو منبر پر نہ بولتا، اور یہ عقیدہ اگر اہل سنت کے نظریات کے خلاف ہوتا، میں نے تو لوگوں کو کہا کھارگر میں میرے جلسے کروایا باپ، میں بولوں گا وہاں پر. اگر کوئی جرت نہیں رکھتا تو الحمدللہ ہمیں اپنی موت پر پورا یقین ہے، اور جس پہ موت پر یقین ہوتا ہے اسے اپنے منشور پر یقین ہوتا ہے. سمجھ آئے بات؟ اسے اپنے منشور پر. اور آپ کی اور آپ کو زحمت بھی اس لیے دی ہے کہ آپ دین کا درد رکھتے ہیں، اور ہم نے چھوٹے پیمانے پر تشہیر کی ہے کہ دین کا درد رکھتے ہیں آپ. اس لیے ہم نے آپ کے دل پر دستک دی ہے کہ خدا را جاگو جاگو جاگو، سونا جنگل رات اندھیری. امام احمد رضا کی آواز آ رہی ہے. سونا جنگل رات اندھیری، چھائی بدلی کالی ہے. مل کر کہیں سونے والوں جاگتے رہیو، چوروں کی رکھوالی ہے. چور اگر قائد بن جائے تو عقیدے کا، اس کا تو کام تھا عقیدے کو رکھنا. اب آگے کام کیسے چلے گا؟ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وارضاہ ہونے کے بعد قرآن نے آگے ذکر کیا واللہ علیم الحکیم، سارے صحابہ کے لیے. فرما اللہ کو علم ہے کہ کس کا خاتمہ کیسے ہوگا. فرما ان کا خاتمہ مرشدوں والا ہے، رشد و ہدایت والا ہے. اس لیے قرآن نے ذکر کیا واللہ علیم الحکیم، خدا کی بات حکمت والی اور علم والی ہے. خدا کی بات حکمت والی اور. اب آئیے حوالے شریف پڑھتا ہوں میں آپ کے سامنے. بخاری شریف میں آئیے، صحابہ کے سارے فضائل آپ نے سن لیے. اب ظاہری فضائل جو احادیث میں مروی میں آپ کے سامنے آ جاتا ہوں. صحیح بخاری شریف اس وقت میرے سامنے ہے اور وہ قیمتی حوالے میں لے کر آیا آپ کے سامنے صرف حضرت امیر معاویہ کی بارگاہ میں آپ کی طرف سے اور اپنی طرف سے نذرانہ عقیدت پیش کرنے کے لیے کہ حضور یہ پسینہ ہم نے اپنی باپ کی محبت میں نہیں نکالا ہے، آپ کے ذکر میں نکالا ہے. اور آپ سے محبت اس لیے ہے کہ آپ میرے حبیب کے غلام ہیں، آپ حضور کے عاشق ہیں، صحابی ہیں. حضور کے عاشق اور صحابی ہیں، حضور کی صحبت میں بیٹھنے والے ہیں. حضور نے فرمایا صحبتیں رنگ رکھتی ہیں. فرمایا تار کے پاس بیٹھو گے خوشبو آئے گی، لوہار کے پاس بیٹھو گے بدبو آئے گی. ارے عام آدمی کی صحبت بندے کو رنگتی ہے، مصطفیٰ کی صحبت نے کوئی اثر نہیں کیا ان پر. وہ صحابی ایسی ہوتا ہے. حضور نے تو عام بندے کے لیے کہا کہ صحبت میں رہو گے. عام ولی، عام نیک آدمی کی صحبت میں بیٹھنے والا نیک ہو جاتا ہے، غیبت کرنا چھوڑ دیتا ہے، گالی دینا چھوڑ دیتا ہے، برائی چھوڑ دیتا ہے. اور جو امام الانبیاء صاحب معدن علم و حکمت کی بارگاہ میں جو بیٹھتا ہو، اللہ اکبر، ارے وہ خشک تنے کو صرف ہاتھ لگا کر جائیں تو وہ آپ کی محبت میں تڑپ اٹھتا ہے. اور امیر معاویہ کو پکڑ پکڑ کے سینے سے لگاتے ہو تو ان کا سینہ علم کا کیسا گنجینا ہوگا. اب آئیے بخاری شریف میں آپ کے سامنے پڑھتا ہوں. بخاری شریف کتاب الفضائل کے اندر یہ روایت موجود ہے. حوالے سماعت کرتے چلیں اور مجھے بہت امید ہے کہ یہ حوالے آپ سنیں گے. تو میں نے چن چن کے بزرگوں کی کتابوں سے آپ کے سامنے وہ حوالے پیش کیے ہیں جو میں سمجھتا ہوں کہ اس سے پہلے میں نے اپنی تقریر میں کبھی نہیں پیش کی.
یعنی 4 5 8 10 سال ہم نے گفتگو جو کی ہے، یقیناً دیگر علماء نے کی ہوگی، میں وہ بات نہیں کرتا، لیکن صرف اس لیے کہ جب عام ماحول ہو تو فوجی عام انداز میں پریڈ کرتے ہیں، لیکن جب دشمن کے سامنے ہو تو ذرا سینہ تان کر اور اکڑ کے پریڈ کرتے ہیں. تو پھر ہم نے پوری تیاری کی ہے، ابھی کیا کی ہے، اور تیاری اتنی کی ہے جو 2-4 دن میں متنبع کرنے کے لیے. اگر متنبع نہیں ہوا تو پھر ایک جلسہ میں منعقد کروں گا، تو کیا اس میں آپ آئیں گے؟ اپنے دوست احباب کو لے کر آئیں گے؟ مقصود کسی کو ذلیل کرنا نہیں ہے، مقصود صحابہ کی عظمت کا دفاع کرنا ہے. مقصود صحابہ کی عظمت کا، اپنی قبروں اور اپنی زندگی اور آخرت کو اللہ کے محبوب کے نور سے منور کرنا چاہتے ہو تو ان کا دفاع کرو جن کے لیے مصطفیٰ کا دل خوش ہوتا ہے. کتاب الفضائل امام بخاری نے پورا باب باندھا، باب و ذکر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فضائل پر اب میں نے کئی حدیثیں آپ کے سامنے پڑھی ہے صحابیت پر. اب آپ دیکھیے کہ آپ کو صحابی کہنے والا کون ہے، صحابی کہنے والا کون ہے. اب ذرا دیکھیے، حدیثیں تو بہت ساری تھی لیکن میں نقطہ وہاں سے لایا جو کئی فضائل کو ایک حدیث میں جمع کر دیا جائے. حدیث پاک کے اندر آتا ہے کہ وان ابی ملیکۃ قال اوتر معاویہ بعد عشاء برکعۃ وعنده مولا علی ابن عباس. حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ وارضاہن جو حضرت علی کے دائیں ہاتھ ہیں، بولو نا سبحان اللہ، یہ پھڈے کرواتے ہیں. حدیث نہیں پڑھی تم نے؟ حضرت علی کے دائیں بازو حضرت عبداللہ ابن عباس، مولا علی کو ان پر اتنا اعتماد ہے کہ جب خارجیوں نے مولا علی کو چیلنج کیا تو حضرت علی کی نظر سب سے پہلے عبداللہ ابن عباس پہ گئی. کہا جا تو میرا ترجمان بن کے بتا میں کون ہوں. اور حضرت عبداللہ ابن عباس حضرت علی سے بغض رکھنے والوں کے لیے شدید نفرت رکھتے ہیں. حضرت علی کے انتہائی معتمد ہیں، اور حضرت علی صرف عالم ظاہر نہیں، عالم ربانی ہے. غوث اعظم کو جو فیض ملا ہے مولا علی سے مل رہا ہے، یہ باطن کا فیض. تو حضرت علی نے اگر انتخاب کیا ہے تو پیشانی کے رونق سے اور دل کے نور دونوں سے کیا ہے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے معتمد حضرت عبداللہ ابن عباس، ان کی روایت میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا تھا. روایت تو بخاری میں اور بھی ہے لیکن میں لانا چاہ رہا تھا لڑائی یہ نہیں، لڑائی یہ پیدا کرتے ہیں جو شیعوں کی زبان رکھتے ہیں. سنیے میری بات. حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا غلام، توجہ ہے آپ کی، آپ کے دل کو ٹھنڈک نہیں پہنچ رہی؟ مجھے تو یوں لگ رہا جیسے میں ہوا میں اڑ رہا ہوں، خدا کی قسم میں نہیں تھک رہا، مجھے تو یوں لگ رہا میں ہوا میں اڑ رہا ہوں. ایسا گما دے ان کی بلا میں خدا ہمیں، ڈھونڈا کرے پر اپنی خبر کو خبر نہ ہو. انشاءاللہ میں حضور مفتی اعظم ہند کا عرس بھی اس مسجد میں کروں گا. اب تک تو نہیں کیا تھا، اب کر کے دکھاؤں گا. اور میں آپ کو بتاؤں گا مزاج حضور مفتی اعظم ہند کا ہے کیا. مفتی اعظم ہند کسی کے گھر میں رک جائیں تو وہ مفتی اعظم ہند نہیں بنتا. کوئی اگر بیعت کر لے تو وہ مفتی اعظم ہند نہیں بنتا. مفتی اعظم ہند ہی ہے. ہم مرید سے پیر کو نہیں پرکھتے، پیر سے مرید کو پرکھتے ہیں. سمجھ رہے میری بات آپ؟ آج کل ہمارے بعض لوگ انویسٹمنٹ کرتے ہیں، جیسا کاروبار میں ہوتی ہے نا، اس میں ہمارے لوگ کوئی بزرگ آئے تو اس کو اپنے گھر میں رکھتے ہیں، باہر نہیں لے جاتے. انویسٹمنٹ ہوتی ہے. حضرت ہمارے ساتھ لوگ حیران ہوتے ہیں یہ کیوں ہو رہا ہے. میں کھل کر کہتا ہوں، میں نے کہا یہ انویسٹمنٹ ہو رہی ہے. کہنے لگے کس چیز کی شاہ صاحب؟ میں نے کہا اللہ ان بزرگوں کو لمبی عمر بالعافیت مرحمت فرمائے. اگر ان کا وصال ہو گیا نا تو یہ بنگلے والا خود پیر بنے گا اور یہ بورڈ لگائے گا کہ میرے گھر میں آیا کرتے تھے. تو پھر میرا سوال یہ کہ آپ کی بہت بڑی سعادت ہے کہ آپ کے گھر میں آیا کرتے تھے. اب آپ سے توقع بھی یہ کی جاتی ہے کہ جیسا مزاج آپ کے مرشد کا تھا ویسا مزاج آپ کا ہونا چاہیے. یہ ہمارا چھوٹا سا سوال ہے. اور اگر آپ کا مزاج میٹھا میٹھا ہپ ہپ اور کڑوا کڑوا تھو تھو تو تم نے انویسٹمنٹ کی ہے، دنیا میں بھی ذلیل ہو گئے، آخرت میں بھی ذلیل ہو گئے. سمجھ آئے بات؟ یہ عوام صرف جو دیدار کر لیتی ہے نا، انہیں دنیا میں بھی سب کا مل گیا، آخرت میں بھی مل گیا. تم خوار ہوں گے اس لیے کہ جو قریب رہے گا اس سے اتنا پوچھا جائے گا. میری بات سمجھ رہے؟ یہ تنقید نہیں، سادہ سا فلسفہ ہے. بزرگ کسی کے گھر جا کر رکھیں کوئی بری بات نہیں ہے، کوئی اپنے گھر ہی کا انتخاب کرائے کوئی بری بات نہیں، کوئی اپنی گاڑی ہی میں بٹھائے کوئی بری بات نہیں، کوئی اپنے بنگلے ہی میں ٹھہرائے کوئی بری بات نہیں، کوئی ان کے خاندان میں سے ہو جائے کوئی بری بات نہیں. لیکن ان غریب امت کا تقاضا یہ ہے کہ ہم آپ کو تو ان بزرگوں کی نظر سے دیکھتے ہیں نا، تو آپ پھر کنی نہ کاٹا کریں نا، کنی نہ کاٹا کریں. کراچی میں آپ رضویوں کے تھم بنتے ہیں، سب سے بڑے سیٹ اور پیسے دینے والے بنتے ہیں.
اور جب آپ کو فون کریں کہ آؤ ذرا یہ درد سنو مسئلہ کے اعلی کے خلاف، تو کہتے ہیں نہیں ابھی ہم بعد میں مغرب کے بعد فون کرتے ہیں، مغرب کے بعد فون کرتے ہیں۔ ہم نے کہا الحمدللہ یہ بہت بڑی کرامت ہے رب کی کہ ہمیں ابھی دنیا میں پتا چل جاتا ہے کہ ہمارا کون ہے اور ہمارا کون نہیں ہے، اور یہ دنیا کے نہیں نا، تھوکتے نہیں تمہارے پیسوں پر الحمدللہ۔ نسب جیسا ویسی اہمیت بھی الحمدللہ ہمارے پاس ہے، تھوکتے نہیں تمہارے پیسوں پر، لیکن تمہیں دین کے لیے بلایا تھا کہ یہ حضور تاج الشریعہ کی قول کے خلاف بات ہو رہی ہے، یہ حضور مفتی اعظم ہند کی نظریے کے خلاف بات ہو رہی ہے، لیکن میں پھر عرض کیا ہمیں حضور تاج الشریعہ کی صرف نالین سے نسبت ہی ہمارے لیے کافی ہے الحمدللہ۔ ان کی غلامی کی جو نسبت ہے صرف وہ مسکرا کر ہمیں دیکھنا ہی ہمارے لیے کافی ہے، اگر وہ نہ بھی دیکھیں ہماری نسبت جو ہم اپنے دل میں ان کی محبت کی رکھتے ہیں یہ کافی ہے۔ ہم سے جو تقاضا ہے وہ تو الحمدللہ ہم اس رات کے 1.5-2 گھنٹہ بیٹھ کر دے رہے ہیں، لیکن آپ تو بہت قریب ہو، آپ کو تو زیادہ کرنا چاہیے، کرنا چاہیے نہیں کرنا چاہیے؟ کوئی سیاسی تعلقات اور مذہبی تعلقات میں تمہیں فرق آیا نہیں آیا؟ کہ نہیں آیا تو میں نے کہا لو کیا فرق رہا، کتا کعبے سے گزر کے بھی کتا ہی رہا، کیا فرق رہا؟ بزرگ اگر تمہارے گھر میں بھی آیا تو تم نے کیا کیا؟ بزرگوں سے تمہیں نسبت بھی ہوئی تو تم نے کیا کیا؟ مزاج تو تمہارا کچھ نہیں بدلا، کیونکہ بزرگوں نے صرف ہاتھ نہیں چموانا تھا، اپنی تعلیم اور اپنا نظریہ تمہیں منتقل کرنا تھا۔ سنیے مبارک ہو، یہ تمہیں فیض ملا ہے، اللہ اس کی برکتیں تمہیں عطا فرمائے۔ سنیے حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے جملے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس کا ایک غلام حضرت عباس کے پاس آیا، حضرت عبداللہ ابن عباس کا ایک غلام ابن عباس کے پاس آیا اور کہنے لگا حضور ایک مسئلہ ہو گیا ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس جو امت کے فقیہ ہیں، مجتہد ہیں، حضور نے ان کے علم کے لیے دعائیں کی ہیں، حبر الائمہ امام المفسرین ہیں اور بڑے فقیہ ہیں امت کے، ان سے پوچھا کہ حضور کہ او ترى معاویہ بعد عشاء برکعت، حضرت امیر معاویہ ایک رکعت وتر پڑھتے ہیں، حالانکہ اشتہاری مسئلہ تھا، ایک رکعت وتر پڑھتے ہیں، تو آپ کیا کہتے ہیں حضور اس کے بارے میں؟ اب دیکھیے حضرت عباس عبداللہ ابن عباس کے دل میں اگر یہ ہوتا کہ یہ حضرت علی کے خلاف ہیں اور حضرت علی کے خلاف باتیں کرتے ہیں تو پھر یہ تو حضرت علی کے جانشین اور دوسرے علی ہیں نا، یہ تو بولیے سبحان اللہ، ابن عباس تو دوسرے علی ہے نا۔ پنڈی کے شاہ جی اس کا جواب دینا حدیث کا تم جو میں پڑھ رہا ہوں یہاں پر، سنیے میری بات، آپ توجہ میری طرف رکھیے، آج کل دنیا بڑا فاسٹ ہو کے پوری دنیا دیکھ رہی، میں ادھر بات کر رہا ہوں، یہ پوری دنیا سے خطاب میں اس کیمرے پر کر رہا ہوں، ٹھیک ہے، توجہ میری طرف رکھیے گا آپ۔ حضرت عبداللہ ابن عباس کے دل میں اگر حضرت امیر معاویہ کے لیے برائی ہوتی، یا حضرت امیر معاویہ صحابی نہیں ہوتے، یا صحابی ہوتے تو عالم نہیں ہوتے، یا عالم ہوتے تو ایسے نہیں ہوتے جو بہت بڑے منصب پر ہو، تو حضرت عبداللہ ابن عباس کہتے اپنے نظریے کو پیش کرتے اور ان کی مخالفت کرتے، جبکہ حضرت عبداللہ ابن عباس کے نظریہ اس کے خلاف ہے، آپ 3 رکعت پڑھتے ہیں، حضرت عبداللہ ابن عباس 3 رکعت پڑھتے ہیں۔ ان کے غلام نے کہا کہ حضور آپ 3 رکعت پڑھتے ہیں اور امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بولو رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ 1 رکعت پڑھتے ہیں، تو حضرت عبداللہ ابن عباس نے کیا فرمایا اپنے غلام کو؟ ذاہو، چپ ہو جاؤ، بڑی باتیں کرتا ہے، بولیے سبحان اللہ، یہ عشقیہ ترجمہ کر رہا ہوں، چپ ہو جاؤ، بڑی باتیں کرتا ہے، حضرت امیر معاویہ کے بارے میں باتیں کرتا ہے، فرمایا فَإِنَّهُ قَدْ صَحِبَ رسول اللہ، تجھے پتا نہیں وہ رسول اللہ کے صحابی ہیں؟ بولیے سبحان اللہ، تجھے پتا نہیں وہ حضرت جو ہے وہ رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم کے صحابی ہے؟ تو حضرت عبداللہ ابن عباس نے انہیں صحابی کہا، اور جو صحابی ہوتا ہے اس کے دل میں فسق نہیں ہوتا نا، زبان پر فسق ہوتا ہے، کیونکہ صحابہ کی زبان پر اگر فسق ہوگا تو کس کو ماڈل بنا کر آگے پیش کرو گے؟ کس کو نمونہ عمل بنا کر آگے پیش کرو گے؟ کس کو کہو گے کہ رسول اللہ کی سیرت، صبر، جمال، حلم، بردباری، اخلاق، کردار، درگزری کا نمونہ صحابہ نہیں تو پھر ہے کون؟ صحابی جو ہوگا وہ حضور کی سیرت کا نمونہ ہوگا۔ اور ابن عباس کہتے ہیں اپنے غلام کو چپ ہو جا، اگر وہ 1 رکعت وتر پڑھتے ہیں تو کیا ہوا؟ مجھے پتا نہیں، وہ صحابی ہے، بولیے کون ہے؟ اب آئیے میں چند حوالے آپ کی خدمت میں جلدی جلدی پڑھتا ہوں۔ تو حضرت امیر معاویہ کو 2 نسبتوں سے سرکار سے نسبت ہے، بولیے سبحان اللہ۔ ایک نسبت تو صحابی ہونے کے سارے فضائل آپ کے پاس آ گئے جو صحابہ کے لیے ہے، دوسری فضیلت جو ہے وہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے قرابت دار ہونے کی بھی ہے۔ 5ویں پشت میں آپ اپنے والد کی طرف سے اور اپنی والدہ کی طرف سے، دونوں کی طرف سے جا کر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے دادا عبد مناف کے ساتھ مل جاتے ہیں، اور حضرت عبد مناف کے 4 بیٹے ہیں، کتنے ہیں؟ 2 بیٹوں کا نام لیتا، ایک بیٹے سیدنا ہاشم جو حضور کے دادا ہیں، بولو نا سبحان اللہ، بولو نا سبحان اللہ۔
जो हजरत अमीर माविया का आशिक होगा वो हुजूर के नसब का मुनकिर कैसे होगा, ताजिम का मुनकिर कैसे होगा? बोलो सुभान अल्लाह। तो जनाब अब्दुल मुनाफ के 4 बेटे हैं जो 2 बड़े मशहूर हैं, एक है हाशिम और एक है अब्दुल शम्स। हाशिम जो है वो हुजूर अलैहिस्सलाम के जद्दे आला सरकार के दादा है, और अब्दुल शम्स जो है वो हजरत अमीर माविया के दादा है। यानी आप देखिए यहां पर उलमा ने, गौसे आजम ने भी लिखा, दिगर ने लिखा कि यहां से पता चला कि इमाम हसन और हुसैन जो है वो बराह रास्त हजरत अमीर माविया के भाई हैं। हजरत अमीर माविया के बोलिए भाई हैं, और हजरत अली जो है वो हजरत अमीर माविया के लिए बड़े भाई हैं। हम अहले सुन्नत व जमात का नजरिया यह है कि रुतबे में हजरत अली बड़े हैं, और हमारे नजरिया मैंने करबला के वाक़े में बयान किया कि इमाम हसन हजरत अमीर माविया से बड़े फजीलत रखते हैं, इमाम हुसैन हजरत अमीर माविया रज़ी अल्लाह तआला से फजीलत ज्यादा रखते हैं। लेकिन हम अहले सुन्नत के अंदर जो हमारे मुतक़दात हैं, हमारे उलमा ने लिखे, हमारे नजदीक नसब की फजीलत खिलाफत के लिए जरूरी नहीं है। पहली बात तो याद रखें। तो खलीफा अगर हजरत अमीर माविया बन भी गए तब भी इमाम हुसैन उनके रियाया में होकर फजीलत बड़ी रखते हैं, क्योंकि जिन जहतों से हजरत इमाम हसन को और जिन जहतों से हजरत इमाम हुसैन को सरकार का कुर्ब हासिल है, हजरत अमीर माविया को हासिल नहीं। और इसका इकरार हजरत अमीर माविया खुद करते हैं और हजरत इमाम हसन के हाथ भी चूमते हैं। और उलमा ने यह लिखा है कि हजरत अली अगर तकरीर कर रहे हो और लोग जूते उतार कर मस्जिद में आकर या उस माहौल में आकर बैठे हो और अमीर माविया अगर आ जाए और जूतों की जगह पर बैठ जाए, तो यह भी अमीर माविया के लिए शर्फ की बात होगी कि वह अली की महफिल में आए हैं। इसके बावजूद हजरत अमीर माविया सहाबी हैं, हजरत अली के आशिक हैं। मैं अतदाली जुमले आपके सामने बता रहा हूं कि मर्तबा और मकाम हजरत अली ही का बड़ा है। जंग जुमल हो या जंग सफीन हो, उसमें हक पर हजरत अली ही है, लेकिन हजरत अमीर माविया और हजरत आयशा गुस्ताख नहीं है। उसका मसला क्या है वो मैं सर 10 आपकी खिदमत में जिक्र कर देना चाहता हूं। तो अब आप देखिए कि हजरत अमीर माविया को 2 जहतों से तवज्जो है, 2 जहतों से सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम निस्बत है। एक तो सहाबियत की जहत से और एक कराबतदारों की जहत से। लिहाजा कराबत की जो फजीलत है उसके भी आप मुस्तहिक हुए, और सहाबियत की जो फजीलत है उसके भी आप बोलिए। कबूल इस्लाम सन 7 हिजरी है। जल्दी जल्दी जरा सुनिए इस बात को। कबूल इस्लाम सन 7 हिजरी है। दिल को गरमा के रखें आप सिपाही, टेक में ना लगाएं, जिनको जरूरत है वो लगाएं, जिनको लगाने की जरूरत है वो लगाएं। ये देखें हमारे बुजुर्ग किबला मौजूद हैं, ये दूसरे हमारे बुजुर्ग मौजूद हैं, ये सारे हमारे बुजुर्ग हैं, लेकिन जिनको जरूरत करती वो बैठे। लेकिन नौजवानों, मैं तो तुम्हें भी मजबूती देने के लिए बातें कर रहा हूं, तुम टेक ना लगाओ, टेक जन्नत में लगाएंगे, और इंशाल्लाह जन्नत में टेक लगाएंगे तो सहारा हजरत अमीर माविया का होगा, उनके नाम का सहारा होगा इंशाल्लाह। ठीक है ना? तो इंशाल्लाह आज उनके नाम पर थोड़ी कुर्बानी दो, दुनिया आखिरत के अंदर बरकतें मिलेंगी। लेकिन जो मेरा भाई मरीज है, कमर में दर्द है, वो इससे मुस्तस्ना है। मैं अर्ज करना चाह रहा हूं कि आपका कबूल इस्लाम सन 7 हिजरी है, सन 7 हिजरी है। और 7 हिजरी इसमें भी तफसील है, वक्त ज्यादा हो जाएगा, लेकिन मैंने पहले कहा कि वो हजरत साहब अगर खुल के कहे मैं शिया हूं तो फिर मैं उस तरफ आऊंगा। लेकिन अब जो अहले सुन्नत के मोतकदात है वो मैं पढ़ूंगा, जो अहले सुन्नत की जो आज तक फिक्र है वो मैं पढ़ रहा हूं। अहले सुन्नत का यह नजरिया है कि हजरत अमीर माविया रज़ी अल्लाह तआला फतह मक्का से पहले मुसलमान हुए हैं, और आपका ईमान बिल्कुल ऐसा है जैसे हजरत अब्बास का था। हजरत अब्बास बदर से पहले मुसलमान हुए, जंग बदर से, बोलिए, लेकिन अपने ईमान को उन्होंने इजहार नहीं किया, छुपा कर रखा। और सरकार ने बदर में फरमा दिया था मेरा चचा किसी के सामने आ जाए तो मेरे चचा पर तलवार ना उठाना। एक सहाबी थे जिनका कोई अजीज जो है वो बदर में शहीद हो गया था, तो वो तरबियती मराहिल में थे, तरबियती बोलिए मराहिल में थे। उन्होंने इस बात को वहां पर तफसील के साथ जिक्र किया। मैं अर्ज कर रहा हूं कि आपका ईमान फतह मक्का से पहले, यानी जब जिस वक्त आपको याद है कि सरकार अलैहिस्सलाम सन 7 हिजरी को सुलह हुदैबिया पहुंचे। सुलह हुदैबिया जो हुआ हुदैबिया के मकाम पर, जो सुलह हुदैबिया का मामला है वो सन 7 हिजरी का है। हजरत अमीर माविया कहते हैं मैंने उसी वक्त इस्लाम कबूल कर लिया था। और उसकी दलील क्या बनती है? उसकी दलील हजरत अब्दुल अजीज फरहारी रहमा, आगे पढ़ूंगा, ऐसे बुजुर्गों के हवाले पढ़ूंगा कि आपके दिल में ईमान की हरारत आ जाएगी। वो हवाले में चुन चुन कर लाया हूं, ये मैं इसी तरह नहीं जज्बात दिखा रहा। अल्हम्दुलिल्लाह मेरी पुश्तों पर जिनका हाथ है उनका नाम लूंगा तो आपका दिल अल्लाहू अल्लाहू करेगा। अभी मैं पढ़ता हूं उनके हवाले आपके सामने। अब जरा आप देखिए कि सन 7 हिजरी में सुलह हुदैबिया हुई। हजरत अब्दुल अजीज फरहारी रहमा ने अन्निहाया के अंदर इस बात को लिखा है, और मुल्ला अली कारी रहमान ने भी इस बात को लिखा है कि फतह मक्का जो है वो 9 हिजरी के करीब हो रहा है,
اور 8 ہجری میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے عمرے کی قضا کے لیے تشریف لائے ہیں. سرکار عمرے کی قضا کے لیے تشریف لائے کیونکہ حدیبیہ میں عمرہ نہیں کرنے دیا. انہوں نے سن 7 ہجری کو حضور کو عمرہ نہیں کرنے دیا. سرکار نے اپنی سواریوں کو وہی ذبح کیا اور لوٹ کے چلے گئے. اور دوسرے سال جب حضور تشریف لائے تو سن 8 ہجری تھی. تاریخ آپ پڑھ چکے ہیں. اس کو عمرۃ القضا بھی کہا جاتا ہے. سرکار جب آئے, سرکار نے طواف کیا تو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ وارضاہ عنہ فرماتے ہیں, اور یہ روایت جو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ وارضاہ عنہ کی مقام اور مرتبے کی موجود ہے, یہ مسند امام احمد کے اندر موجود ہے. اور مسند امام احمد وہ عظیم کتاب ہے جس کو حضرت امام احمد بن حنبل نے فرمایا کہ امت میں جب بھی اختلاف ہوگا تو میری کتاب سے رجوع کرنا, تمہیں فائدہ پہنچے گا. اور یہ بشارت ان کی پوری ہو رہی ہے یہاں پر حضرت امام احمد بن حنبل کی. حافظ ابن حجر اسقلانی نے لکھا ہے کہ امام احمد نے اپنی مسند کے اندر کئی ہزار حدیثیں نقل کی ہے, لیکن اسے من گھڑت کوئی روایت نہیں ہے. اور یہی ابن جوزی نے کہا ہے, یہی حافظ ابن حجر اسقلانی نے کہا ہے. لہٰذا جو حوالہ پیش کر رہا ہوں اس کی مضبوطی کے لفظ کر رہا ہوں کہ اس میں کوئی من گھڑت بات نہیں ہے. اور امام صاحب خود فرماتے ہیں کہ جب امت میں اختلاف ہوگا تو امت کو رہنمائی میری کتاب سے ملے گی. حضرت امام احمد بن حنبل نے نقل فرمایا کہ حضرت امام باقر, بولیے سبحان اللہ, امام زین العابدین کے بیٹے حضرت امام باقر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وارضاہ عنہ سے حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ وارضاہ عنہ روایت کر رہے ہیں. دیکھیں سند کیسی آ رہی ہے. یعنی حضرت عبداللہ ابن عباس حضرت مولا علی کے دائیں ہاتھ, امام باقر مولا علی کے بیٹے ہیں. اب دیکھیں سند کیسی آ رہی ہے. تو حضرت امام احمد نے حضرت امام باقر سے جو فضائل اہل بیت کا باب آخر میں مسند میں باندھا ہے, مسند اہل بیت حضرت امام احمد نے آخری جلد کے اندر, اس میں موجود ہے کہ امام باقر سے حضرت عبداللہ ابن عباس نے روایت لی ہے. اور حضرت عبداللہ ابن عباس کہتے ہیں کہ میں نے یہ بات حضرت امیر معاویہ سے خود سنی ہے. اگر حضرت امیر معاویہ سے حجت نہیں پکڑی جا سکتی تھی تو میں پوچھتا ہوں, مجھے بتائیے اگر وہ علی کو گالیاں دیتے معاذ اللہ تو مجھے بتائیے حضرت عبداللہ ابن عباس نے ان سے حدیثیں کیسے لی. عمر بن عبدالعزیز کے بارے میں, حضرت عمر بن عبدالعزیز کے بارے میں تقریباً تمام اسماء و رجال کی کتابیں موجود ہے. تہذیب التہذیب کے اندر حافظ ابن حجر اسقلانی نے لکھا ہے کہ آپ کے دربار میں کسی نے یزید کو امیر المومنین کہا. میں نے واقع کربلا میں اس کی تفصیل بیان کی ہے. حضرت عمر بن عبدالعزیز کے دربار میں کسی نے یزید کو امیر المومنین کہا تو اس وقت حضرت عمر بن عبدالعزیز نے اس کو کوڑے لگوائے, اور کسی نے حضرت امیر معاویہ کا مذاق اڑایا تو اس کو بھی کوڑے لگوائے. انصاف دیکھ رہے ہیں آپ. یعنی تعریف جس کی کرنی تھی نہیں کی, اور جس کی نہیں کرنی تھی کی, غلط ملت کیا. تو حضرت عمر بن عبدالعزیز نے انصاف دے کے کیسا کیا کہ بیٹے کی تعریف پر کوڑے لگوائے اور باپ کی مخالفت میں بھی کوڑے لگوائے, اس لیے کہ بیٹے کے پاس کچھ بھی نہیں ہے, باپ تو صحابی رسول ہے. تمہاری زبانیں کیسے چل جاتی ہیں؟ توبہ توبہ. ہم ایسی تاریخ گندی اور پلیت تاریخ کو مانتے ہی نہیں ہے جو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ کی شان کو گھٹائے. اس لیے جب قرآن نے ان کی شان بیان کر دی کہ ان کا دل فسق کو قبول نہیں کرتا, تو ہم یہ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ یزید کے فسق کی ذمہ داری حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ پر ہے. میں آگے اس کی تفصیل مختصر وقت میں ذکر کروں گا. حضرت امام احمد بن حنبل کہتے ہیں کہ امام باقر, اور امام باقر نے روایت کی حضرت عبداللہ ابن عباس, اور حضرت عبداللہ ابن عباس کہتے ہیں کہ میں نے حضرت امیر معاویہ سے خود سنا. آپ ایمان کب لائے؟ 7 ہجری کے اندر صلح حدیبیہ ہوا, سرکار کو عمرہ کرنے نہ دیا گیا, اور سن 8 ہجری میں سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم عمرے کی قضا کے لیے جب تشریف لائے تو یہ سند ہے. امام باقر اس کے راوی ہے. امام باقر حضرت امیر معاویہ کا قول حضرت عبداللہ ابن عباس سے لیتے ہیں کہ حضرت عبداللہ ابن عباس نے فرمایا کہ میرے کانوں نے خود سنے, حضرت امیر معاویہ نے مجھ سے کہا کہ جب سید عالم نے عمرہ مکمل کر لیا اور احرام کھولنے کی بات آئی تو سرکار مروا پر چلے گئے, اور پھر فرمایا کون ہے جو میرے بال کاٹے گا؟ سرکار نے فرمایا کون ہے جو تقسیر کرے گا؟ تو حضرت امیر معاویہ کھڑے ہوئے. حضرت امیر معاویہ نے سن 8 ہجری میں مروا کے مقام پر عمرۃ القضا کے وقت سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کے بالوں کی تقسیر فرمائی ہے. یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک بندہ کافر ہو معاذ اللہ, ایمان نہ لایا ہو, اور وہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے قریب جائے سرکار کے بال کاٹے؟ کچھ لوگ یہ کہنے لگے کہ نہیں وہ حضرت طلحہ نے, وہ تو حضرت طلحہ نے کاٹے تھے. تو میں کنفیوز نہ کروں آپ کو, اور وہ جو بیچ میں معاملہ گڑبڑ ہو رہا ہے اس کو درست کر دوں. سرکار کے بال جو حضرت طلحہ نے کاٹے وہ حج کا واقعہ ہے. اس میں سرکار نے بال ترشوائے نہیں, حلق کروایا تھا, سر منڈوایا تھا, حلق کروایا تھا. اور عمرۃ القضا کے اندر سرکار نے حلق نہیں کروایا, تقصیر کروائی تھی, اور تقصیر کرنے والے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ. اور دونوں سنت دے کے سامنے آ گئی کہ جو حلق کروائے اس کے لیے بھی حضور کی سنت ہے, اور جو تقصیر کروائے اس کے لیے بھی حضور کی
سنت ہے. اور یہاں سے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ کے ایمان کی تاریخ اجاگر ہو کر بولیے سامنے آتی ہے. اب ذرا آگے سنیے, میں مزید بات یہاں پر آپ کی خدمت عرض کرنا چاہتا ہوں کہ شرف صحابیت جس طرح کہ میں نے عرض کیا, اور ایک اور روایت سنیے. سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, اللہم علم معاویہ, اللہم علم معاویۃ الکتاب والحساب وقیہ العذاب. یا اللہ معاویہ کو علم معرفت عطا فرما. سرکار فرماتے معاویہ کو علم معرفت عطا فرما, کتاب کا علم عطا فرما, اور اسے عذاب جہنم سے محفوظ فرما. بولیے سبحان اللہ. اب آئیے, یہ حدیث ہے مسلم امام احمد کے اندر. کہاں ہے جی؟ بولیے. اس کے نیچے جو بات سنانی وہ سنیے. حضرت عبدالعزیز فرہاروی علیہ رحمہ, اللہ اکبر, یہ 1239 ہجری میں ان کا انتقال ہوا. ملتان کے قریب کوٹ ادو میں ان کا مزار مقدس ہے. عبدالعزیز فرہاروی علیہ رحمہ, اور یہ اتنے بڑے عالم دین تھے اور اتنے بڑے ولی کامل تھے کہ حضرت خضر علیہ السلام ان کی مجلس میں آ کر بیٹھا کرتے تھے. آپ اگر کبھی پاکستان ٹور پر جاتے ہیں تو ان کی مزار مقدس پر ضرور جائیں. عبدالعزیز فرہاروی علیہ رحمہ جو براہ راست یوں لگے, بزرگوں نے کہا کہ ہم مل کر آئیں, اور رات کو گھر میں آ کر ملاقات کی, تمہیں اس طرح آنا چاہیے تھا, اس طرح آنا چاہیے تھا, اس طرح آنا چاہیے تھا. اور آپ کی علمی قابلیت کے بارے میں علماء نے کہا کہ 12 سال کی عمر میں مکمل عالم ہو چکے تھے. اور آپ کی خود کتاب شرح عقائد کی شرح نبراس جو آپ کی کتاب ہے, جو حضرت عبدالعزیز فرہاروی علیہ رحمہ کی ہے, مصطلحات و حدیث پر کتاب ہے, اور آپ کو 273 علوم پر عبور تھا. کتنے؟ اور آپ نے اپنی کتاب میں سارے علم کے نام لکھے ہیں. میں نے یہ پڑھے تو آج تو نہ ہم نے کبھی پہلے پڑھے نہ کبھی دیکھے ہیں. آپ کو وہ ان علوم پر عبور تھا, 273 علوم پر. 30 سال کی عمر میں انتقال ہوا ان کا. علماء نے لکھا کہ یہ قدرت کی حکمت ہے, ورنہ یہ بندہ بر صغیر میں رہ جاتا تو لوگ شاہ ولی اللہ کو بھول جاتے, بڑے بڑے علماء کو لوگ بھول جاتے کہ جو اللہ نے علم کی دسترس انہیں عطا فرمائی. 12 سال کی عمر میں مکمل علوم انہوں نے حاصل کیے. ایک دفعہ پڑھ رہے تھے تو حضرت دروازے پر دستک ہوئی, تو آپ کیونکہ جو عالم ہوتا ہے وہ کتابوں کا شوقین ہوتا, تو آپ کتابوں کو دیکھ رہے تھے. تو دروازے پر جب بار بار دستک ہونے لگی تو آپ نے کہا کون ہے, اندر آ جاؤ نا. کہا میں خضر ہوں. تو آپ نے نظر نہ اٹھائی, خضر ہے تو کیا ہوا. آپ نے نظر دیکھا, فرمایا خضر ہو تو خضر کو دروازہ کھٹکھٹانے کی کیا ضرورت ہے. تو یہ آپ کی کرامات میں سے. آپ نے علم نحو میں, گرامر میں کتاب لکھی ہے. عبدالعزیز فرہاروی نے رحمۃ اللہ علیہ نے کئی کتابیں لکھی ہے, لیکن ان کی علم نحو کے اندر کتاب ہے الاوسط. تہجد کے وقت آپ اس کو لکھ رہے تھے اور کئی کام آپ کے اوپر تھے جو آپ تحریر کر رہے تھے, تو آپ کسی مسئلے کی حاجت کے لیے قلم رکھ کر چلے گئے. جب لوٹ کر آئے تو آگے کی عبارت پوری تھی. یعنی جو عادت جملہ آپ نے چھوڑا تھا تو آگے کی عبارت آگے پوری تھی. آپ نے غور کیا کیسی ہے, تو ساتھ میں حضرت خضر بیٹھے تھے. فرمایا کہ دراصل آپ اتنے منہمک ہو کر رب کے دین کی خدمت کر رہے تھے اور کسی شرعی کام کے لیے آپ گئے, تو میں نے کہا آپ کے کام میں حرج نہ ہو, جو آپ لکھنا چاہتے تھے تو آگے میں نے اس کو تحریر کر دیا ہے. بعض علماء نے لکھا کہ الاوسط کو یاد کرنے والے کی زندگی میں عربی گرامر کبھی نہیں بھول سکتا وہ, اور جسے عقائد کی یا علم کلام کی بحث سمجھ میں نہ آئے, فرمایا آپ کے مزار کے قریب جا کر وہ نبراس کا مطالعہ کرے تو اللہ رب العالمین اس کے سینے کو علم کے لیے کھول دے گا. عبدالعزیز فرہاروی علیہ رحمہ, اللہ رب العالمین نے یہ مقام عطا فرمایا. 30 سال کی عمر میں آپ کا انتقال ہوا. بڑے بڑے علماء دہلی سے آپ سے ملنے کے لیے, ایک بہت بڑے عالم آئے ہندوستان سے آپ سے ملاقات کرنے کے لیے, تو چھوٹی عمر 30 سال میں انتقال ہو گیا آپ کا. تو ابھی 12 سال کی عمر فاضل عالم ہوئے. پورے بر صغیر کے اندر آپ کے نام کا چرچا تھا. اور جب لوگوں نے جا کر دیکھا تو ایک بچہ ہے جو بیٹھا ہوا ہے, اور بڑی بڑی داڑھی والے صوفی اور بڑے بڑے قد والے لوگ آپ کے پاس بیٹھ کر زانو تلمس خم کر کے کتابیں پڑھ رہے ہیں. ہندوستان کے ایک بہت بڑے عالم آپ سے ملنے کے لیے آئے, انہوں نے اپنا مشاہدہ خود لکھا. وہ کہتے ہیں جب میں پہنچا تو عبدالعزیز فرہاروی رحمۃ اللہ علیہ کو دیکھ کر مجھے حیرانگی ہو گئی کہ ان کے داڑھی کے بال بھی نہیں پھوٹے تھے, اور وہ منطق کی بڑی اعلیٰ کتابیں سمجھا رہے تھے. اور فرمایا جب پڑھا رہے تھے تو مجھے حیرانگی ہو رہی تھی کہ یہ علم کی باتیں اس طرح بھی بیان ہو سکتی ہے. کہتے اسی طرح کھڑکی سے چڑیا کا بچہ اندر گرا, تو حضرت عبدالعزیز فرہاروی بچے تھے نا, تو فرمایا کہ کتابیں بند کر کے اس چڑیا کے بچے سے کھیلنے لگ گئے. یعنی عمر اتنی چھوٹی تھی, کھیل کود کی عمر, اور اللہ نے علم کیسا عطا فرمایا. فرمایا کھڑکی سے چڑیا کا بچہ آیا, آپ نے کتابیں بند کر دی اور اپنا رومال اس پر چڑیا کے اوپر ڈال کر اسے پکڑ لیا اور پنجرے میں اس کو ڈالنے کی کوشش کی. تو انہوں نے اپنا مشاہدہ ذکر کیا کہ اس سے اندازہ لگاؤ کہ لیک پن کا یہ مرحلہ ہے, اور علم یہ ہے کہ دور دراز سے لوگ سفر کر کے کتابیں پڑھنے کے لیے آتے تھے. کوٹ ادو ملتان شریف کے قریب کوٹ ادو شریف کے اندر آپ کا مزار مبارک ہے. ایک دفعہ ان کے سارے ثواب کے لیے سبحان اللہ کہیے.
اور آپ نے جو تفضیلیوں کی گت لگائی ہے، ہم تنہا نہیں ہیں، ایسے بزرگوں کے ساتھ ہماری نسبتیں ہیں جن کی خدمت پر حضرت خضر کو معمور کیا گیا ہے۔ انہوں نے پورا حضرت امیر معاویہ کے گستاخوں کے خلاف ایک پوری مستقل کتاب لکھی ہے، النہایہ۔ اب سنیے ایسے اللہ کے ولیوں کا عقیدہ کیا ہے۔ حضرت عبدالعزیز فرہاروی رحمۃ اللہ علیہ اس حدیث کے تحت لکھتے ہیں کہ اللہم علم معاویہ الکتاب والحساب، حضور نے فرمایا یا اللہ معاویہ کو کتاب اور حساب کا علم عطا فرما اور اس سے عذاب سے محفوظ فرما۔ حضرت عبدالعزیز فرہاروی رحمۃ اللہ علیہ اتنا بڑا محقق اور عالم اس بات کو ذکر کرتا ہے، فرمایا اس حدیث کو امام احمد نے اپنی مسند میں ارباز بن ساریہ سے نقل کیا اور فرمایا امام احمد کی کتاب انتہائی مستند ہے۔ آپ فرماتے تھے، امام احمد فرماتے تھے، عبدالعزیز صاحب کہتے ہیں کہ مسلمانوں میں جب بھی کوئی فتنہ ہوگا تو لوگ میری کتاب کی طرف رجوع کریں گے تو اللہ رب العالمین ان کے لیے ہدایت کی راہیں کھولے گا۔ اور آپ فرماتے ہیں کہ امام ابن حجر اسقلانی نے یہ بات لکھی ہے کہ سیاہ ستہ کی جو سیاہ اربعہ ہے ان سے بڑا رتبہ مسند امام احمد کا ہے۔ تو اب آپ دیکھیے یہ اتنی مستند کتاب کے اندر حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ کی شان ہے، اور رسول اللہ نے دعا عطا فرمائی کہ یا اللہ معاویہ کو علم عطا فرما اور اسے حساب کا علم عطا فرما اور اسے عذاب سے محفوظ فرما۔ جس کے لیے حضور نے دعا کی ہو وہ لوگوں کو گالیاں دیتا ہوگا، اور وہ بھی حضرت علی کو بولے استغفر اللہ۔ اب سنیے جامع ترمذی کی حدیث، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اللہم اجعلہ ہادیا واہد بہ، یا اللہ معاویہ رضی اللہ تعالیٰ کو ہدایت دینے والا اور ہدایت یافتہ بنا دے، دینے والا اور ہدایت یافتہ بنا دے۔ اس کے نیچے جو بنیادی بات میرے آقا حکیم الامت مفتی احمد یار خان نعیمی علیہ الرحمہ نے کی ہے، اور آپ وہ عظیم شخصیت ہے کہ آپ نے حضرت امیر معاویہ کے جو گستاخ ہیں ان جنگلی کتوں کو آڑے ہاتھ ایسا لیا ہے کہ وہ انہوں نے بھونکنا بند کر دیا، اور یہ اندر سے اگر بھونک رہے ہیں تو ہم ان کے نام کی برکت سے پھر کہیں گے تو انشاءاللہ قیامت تک پھر یہ بند ہو جائیں گے۔ حضرت امیر معاویہ کے خلاف جب گجرات اور پنجاب کی سرزمین پر لوگوں نے بکواس کرنا شروع کی اور جعلی پیر کچھ انہوں نے حضرت امیر معاویہ کے بارے میں بکواس کی، جس طرح کہ وہ ہری پور کا شیطان محمود ہزاروی اس نے حضرت امیر معاویہ کی تکفیر کی، مصطفیٰ جان رحمت اللہ کو سلام بھی پڑھتا، کھڑے ہو کے سلام بھی پڑھتا، سب کچھ کرتا، اس نے حضرت امیر معاویہ کے خلاف بکواس کی، ٹھیک ہے، مودودی نے بکواس کی، اور کئی لوگوں نے، کوئی شیخ الاسلام بھی اس میں آ گئے، انہوں نے بھی بکواسیں کی، ان کے اوپر یہ قرضہ ہے، اور آج کل کے کچھ لوگ ہیں انہوں نے بکواس کی حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ کے خلاف۔ تو جب پنجاب میں کی گئی تو اس وقت حضرت مفتی احمد یار خان نعیمی علیہ الرحمہ نے حضور اللہ بخش حلوائی رحمت اللہ علیہ صاحب تفسیر نبوی جو بہت پرانے ہمارے عالم پاکستان کے گزرے ہیں اور بڑی عظیم اور بڑی غیرت مند شخصیت گزری ہے، مولانا اللہ بخش حلوائی رحمت اللہ علیہ، ان کی بڑی مستند تفسیر کی کتاب ہے تفسیر نبوی، اور بہت بڑے علامۃ الدہر تھے وہ، اور پیر جماعت علی شاہ صاحب کے مریدین میں سے تھے وہ۔ انہوں نے اپنے دور کے اندر حضرت امیر معاویہ کے گستاخوں کے خلاف کتاب لکھی اور پیر جماعت علی شاہ صاحب کی خدمت میں پیش کی۔ فرمایا حضور دیکھیے یہ کتاب کیسی ہے؟ انہوں نے فرمایا کتاب تو بڑی لاجواب ہے۔ فرمایا حضور آپ سید بھی اور پیر بھی، یہ کتاب پھر آپ کے آستانے سے چھپنی چاہیے۔ تو دیکھو سید پیر کیسا ہوتا ہے، وہ لائبریری میں بیٹھ کر حضرت امیر معاویہ پر تہمتیں نہیں لگاتا، سید پیر جماعت علی شاہ صاحب رضی اللہ تعالیٰ جیسا ہوتا ہے۔ آپ نے اپنے جیب خاص سے اس کتاب کو پنجاب میں شائع کیا، اور پیر معصوم شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ گجرات کے، انہوں نے مفتی احمد یار خان نعیمی علیہ رحمت سے کہا کہ آپ بھی قلم اٹھائیے۔ مفتی احمد یار خان نعیمی رحمت اللہ نے قلم اٹھایا، مارکیٹ میں وہ کتاب ملتی ہے مکتبہ غوثیہ، کہیں سے بھی آپ لیجئے، دشمنان امیر معاویہ کا منہ توڑ جواب، وہ کتاب لیجئے، 10-15 روپے کا رسالہ ہے، اس کو لے کر پڑھیے اور اپنے دل کے اندر دفاع صحابہ کے جذبات اور حضرت امیر معاویہ کی محبت کو اجاگر کیجئے، اور اس کتاب کا مرتبہ دیکھیے۔ حضرت مفتی احمد یار خان نعیمی رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں کہ میں رات کو سو رہا تھا اور رسول اللہ خواب میں آئے۔ نسبتیں ہم نے کیسے سے ڈالی ہے ذرا دیکھیے آپ۔ مفتی احمد یار خان نعیمی رحمت اللہ علیہ یہ خود ایسی عظیم شخصیت ہے، انہوں نے فاضل بریلوی کی دیدار کیا ہے، اور دوراجی والے خوش ہو جاؤ، انہوں نے دوراجی میں ایک عرصہ دین کی خدمت کی ہے، شاید ان کا فیض ہے جو میں یہاں پہنچا ہوا ہوں۔ اب آپ سنیے حضرت مفتی احمد یار خان نعیمی رحمت اللہ ہندوستان دوراجی کے اندر 11 سال سے زیادہ آپ مفتی رہے، وہاں پر آپ نے خطابت مناظرے وہاں پر کیے، اور تقسیم ہند کے بعد پھر آپ پاکستان تشریف لائے ہیں، اور گجرات کے اندر آج آپ گجرات کے شہر کے اندر جلوگر ہیں۔ کبھی میں گجرات سے گزرتا ہوں سیالکوٹ تو مجھے یوں محسوس ہوتا ہوں، لگتا ہے کہ میری گاڑی کو ان کی روح نے گھیر لیا ہے، اور میں پھر اپنے آپ میں نہیں ہوتا ہوں، بس گاڑی میں ایک بندہ ہو یا
ایک دفعہ جا رہا تھا، ایک ڈرائیور تھا، میں نے کہا جانتے ہو؟ کچھ نہیں جانتے. میں نے کہا جو میں بول رہا ہوں بس وہ سنتا رہے تو. ہم نے پورے سفر میں مفتی صاحب کی تعریفیں کی. واپسی میں اس ڈرائیور نے پوچھا کہ مولوی صاحب میں سمجھا تو کچھ بھی نہیں، لیکن وہ پنجابی میں اس نے کہا بڑے محبت انداز میں کہ تھے تو بڑے بزرگ آدمی، چلو نا پھر ان کا مزاج ڈھونڈ لیتے ہیں اور فاتحہ پڑھ لیتے ہیں. تو الحمدللہ حضور مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ جب میں نے حضرت امیر معاویہ کی شان میں کتاب لکھی اور آپ کے خلاف بکواس کرنے والوں کو منہ توڑ جواب جب میں نے دیا، فرمایا رات کو خواب میں دیکھتا ہوں کہ سرکار تشریف لائے. سرکار نے فرمایا احمد یار تنہا نہیں ہے تو نے دنیا میں میرے صحابی کی لاج رکھی ہے، قیامت کے دن میں تیری لاج رکھوں گا. فرمایا تو تنہا نہیں ہے کہ تو نے دنیا میں میرے صحابی کی لاج رکھی ہے، قیامت کے دن میں تیری لاج رکھوں گا. تو یہ مقام ہے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ ورداہ عنہ کی شخصیت کا. حضرت مفتی احمد یار خان نعیمی حکیم الامت رضی اللہ تعالی عنہ ورداہ عنہ بڑی پیاری بات کرتے ہیں. وہی حکیم الامت جن کا یہ شعر ہے، نثار تیری چہل پہل پر ہزاروں عید ربیع الاول. دیکھو کیا کلام لکھا ہے انہوں نے، اخلاص سے لکھا تھا نا. نثار تیری چہل پہل پر ہزاروں عید ربیع الاول، سوائے ابلیس کے جہاں میں سبھی تو خوشیاں منا رہے ہیں. فیض نے تیرے یا نبی کر دیا مجھ کو کیا سے کیا، ورنہ دھرا ہوا تھا کیا مٹھی بھر اس غبار میں. دل فرماتے ہیں کہ سر سوئے حرم جھکا، دل سوئے مصطفیٰ، ارے دل کا خدا بھلا کرے یہ نہیں اختیار. مفتی احمد یار خان نعیمی علیہ رحمہ اس حدیث کے تحت بڑا پیارا جملہ لکھتے ہیں. فرماتے ہیں نبی پاک نے فرمایا یا اللہ میرے معاویہ کو ہدایت یافتہ اور ہدایت دینے والا بنا. مفتی صاحب فرماتے ہیں اس میں حضرت امیر معاویہ کو 3 دعائیں حضور نے دی ہیں. بولیے سبحان اللہ. 3 دعائیں حضور نے دی ہیں. فرمایا پہلی دعا تو یہ دی ہے کہ لوگوں کو ہدایت دیں. دوسری دعا یہ دی ہے کہ خود بھی ہدایت پر رہیں، خود بھی ہدایت پر رہیں. اور ہدایت پر تو سارے صحابہ رہتے ہیں. مفتی صاحب بڑی پیاری بات کرتے ہیں. فرمایا ہدایت پر تو سارے صحابہ ہیں، پھر حضور نے ان کو ہدایت پر رہنے کی دعا کیوں کی؟ فرمایا اس لیے یہاں ہدایت سے مراد کوئی خاص ہدایت نہیں، حکومت اور ملک کی جاگیری ہے، کیونکہ آپ نے خلافت کا منصب سنبھالنا تھا اور ملک کی جاگیری کو سنبھالنا تھا مولا علی کے بعد. تو فرمایا یہ حضور نے جو فرمایا ہے یہ اس طرف کی طرف اشارہ تھا کہ جو سرکار علیہ السلام نے مقام عطا فرمایا. میری ماں ام حبیبہ ہماری ماں ہے، حضور کی بیوی ہے اور حضرت امیر معاویہ کی بہن ہے. بولے سبحان اللہ. اس لیے حضرت امیر معاویہ کا لقب ہے خال المومنین، مومنین کے ماموں. بولے سبحان اللہ. تو تمہارے ماموں گالیاں دیتے ہیں، ہمارے ماموں گالیاں نہیں دیتے. فرما خال المومنین، کتنا مقدس رشتہ ہے. اور یہ ماموں کا لفظ جو ہے، جو ماں کا بھائی ہوتا ہے اس پر بچے کا اعتماد کتنا ہوتا ہے. ہائے ہائے اس کی اگر صوفیانہ نقطہ دیکھیں تو پھر بات کہاں جاتی ہے. کیونکہ حضور نے امت نے لقب دیا خال المومنین، اور جو خال ہوتا ہے وہ خائن نہیں ہوتا. خال جو ہوتا ہے وہ خائن، ماموں خائن، وہ بھانجوں سے بڑی محبت کرنے والا ہوتا ہے اور بھانجوں کو اپنے ماموں سے بڑی بولو محبت کرنے والے. یہ صرف ہمارے نہیں، ساری امت کے بھانجے ہیں، ساری امت کے ماموں ہیں، سارے امت کے آپ کو ماموں قرار دیا کہ خال المومنین، کہ ساری امت کے آپ ماموں ہیں. یہ مقدس لقب سے آپ کو یاد کیا گیا. اور ان کی ہمشیہ، ان کی سگی بہن میری ماں سیدہ ام حبیبہ رضی اللہ تعالی. ام حبیبہ ان کا میں مقام بتاتا لیکن وقت بہت طویل ہو گیا ہے. میں صرف یہاں پر یہ عرض کرتا ہوں کہ سیدہ ام حبیبہ نے سرکار سے عرض کی کہ حضور میرے بھائی کے لیے دعا فرمائے نا، میرے بھائی کے لیے دعا فرمائے نا. سرکار نے ہاتھ اٹھا کر دعا کی اللہم اہدہ بالہدی، یا اللہ معاویہ کو ہدایت کے ساتھ ہدایت عطا فرما، رضی اللہ اسے پکی اور کامل ہدایت عطا فرما. وجنبہ الردیہ، اور اسے ہر قسم کی بدی سے دور رکھ. گالیاں دیتے تھے، او پنڈی کے شاہ جی توبہ کر، گالیاں نہیں دیتے تھے. رسول اللہ کی حدیث ہے، سرکار نے فرمایا وجنبہ الردیہ، کہ یا اللہ معاویہ کی زبان اور اس کی ذات کو گندگی اور بری عادت سے دور رکھ. وَغْفِرْ لَهُ فِي الْآخِرَةِ وَالْأُولَى، مولا دنیا اور آخرت میں اس کی مغفرت فرما دے. بولیے سبحان اللہ. دنیا و آخرت کے اندر اس کی مقبولیت فرما دے. اب ایک اور فضیلت سنیے کہ حضرت امیر معاویہ عام صحابی نہیں ہے بلکہ فقیہ اور مجتہد ہیں. کون ہے؟ فقیہ اور مجتہد ہے. مجتہد وہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مزاج کا حصہ پا چکے ہیں اور بڑی جماعت کے صحابہ ہیں. اور اس کی مثال دیکھیے
بخاری شریف کتاب المناقب کے اندر موجود ہے. ابن کثیر نے البدایہ والنہایہ میں بھی لکھا کہ قیل علی ابن عباس، وہی حدیث، حضرت عبداللہ ابن عباس سے کس نے کہا حل لک فی الامیر المؤمنین مادیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فانہ اوتر، کہ حضور امیر المؤمنین حضرت امیر معاویہ جو ہے وہ ایک رکعت وتر پڑھتے ہیں، اوتر الا بواحدہ، ایک رکعت وتر پڑھتے ہیں. تو آپ کا نظریہ اس کے بارے میں کیا ہے؟ بخاری کی حدیث گزر چکی ہے. حضرت عبداللہ ابن عباس جو دایاں ہاتھ ہے، بازو ہیں، اعتماد ہیں حضرت مولا علی کے، فرماتے قال اصابا، وہ ٹھیک کرتے ہیں، انہ فقیہ، اس لیے کہ وہ مجتہد ہیں. یہ ایک اور گریٹ حضرت عبداللہ ابن عباس نے ذکر کیا، فرمایا وہ مجتہد ہے. مجتہد اس کو کہتے ہیں جو دین کی راہ کو سلجھانے کے لیے غور و تفکر کرتا ہے، نفس کے لیے نہیں، دین کی راہ کو سلجھانے کے لیے. حضور نے فرمایا اگر وہ صحیح فیصلہ کر جائے تو اسے 2 اجر ہے. بولیے درود پاک پڑھیے، کتنے اجر ہیں؟ محبت سے درود پاک پڑھیے، کتنے اجر ہیں؟ فرمایا اگر صحیح فیصلہ کر جائے تو اس کے لیے بولیے 2 اجر ہے. اور نبی پاک فرماتے ہیں کہ اگر وہ صحیح فیصلہ نہ کر سکا اور صحیح فیصلہ کرنے میں اس سے کوتاہی ہو گئی تب بھی اللہ رب العالمین اسے 1 اجر ضرور مرحمت فرمائے گا. درود پاک پڑھیے گا، اللہ رب العالمین اسے 1 اجر ضرور عطا فرمائے. اب اس پر ایک صحیح بخاری شریف کی ایک بڑی بنیادی حدیث میں عرض کرنا چاہتا ہوں. جو بھائی تھک گئے وہ یقیناً تشریف لے جا سکتے ہیں. میں یہاں پر ایک بہت بنیادی حوالہ آپ کی خدمت میں رکھنا چاہتا ہوں اور اس کو ریکارڈ پر لا کر اس کو ریکارڈ بنانا چاہتا ہوں. ذرا سن لیجیے اس بات کو کہ حضرت عبداللہ بن عباس نے فرمایا کہ حضرت امیر معاویہ مجتہد ہیں، اور حضور نے فرمایا مجتہد جو دین کی راہ اور دین کے مسائل کو سلجھانے کے لیے غور و فکر کرتا ہے، اجتہاد کرتا ہے، اور اجتہاد اگر وہ غلط کر جائے، صحیح کر جائے تو اس کو 2 اجر ملتے ہیں، اور اگر غلط بھی کر جائے، وہ غلطی پر بھی رہے کیونکہ نفس کا مسئلہ نہیں تھا، تب بھی اس کی خطا ادا ہوتی ہے، اس کو 1 اجر تو ضرور ملتا ہے. یہ حضور کے ایک نہیں درجنوں حدیثیں موجود ہیں، ایسی کئی حدیث ہے کہ مجتہد اگر خطا کر جائے تب بھی اس کو 1 اجر. اب ذرا ذہن میں بٹھا لیجئے کہ حضرت امیر معاویہ عام صحابی نہیں بلکہ مجتہد صحابی ہے. بولی کون ہے؟ مجتہد صحابی. کون ہے؟ مجتہد صحابی ہے جن کا مرتبہ اور مقام یہ. اور یہاں پر حضرت امیر معاویہ کو 2 فضیلت ذکر کی گئی. ایک تو آپ کو صحابی ہونا فضیلت ہے، دوسرا آپ کا مجتہد ہونا فضیلت ہے، فقیہ ہونا فضیلت ہے. اور رسول اللہ نے خود فرمایا من یرید اللہ بہ خیر فقہ فی الدین، اللہ جس سے بہتری کا ارادہ کرتا ہے اسے دین کا تفقہ عطا فرماتا ہے. تو یہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وردہ عنہ پر اللہ رب العالمین نے آپ پر کلام عطا فرمایا. عبدالعزیز فرحاوی رحمۃ اللہ علیہ اس حدیث کے تحت لکھتے ہیں کہ کمال ہو گیا. حضرت عبداللہ ابن عباس جن کا شمار فضلاء صحابہ میں ہوتا ہے، بحر العلوم ان کو کہا گیا، حبر الائمہ ان کو کہا گیا، ترجمان القرآن کہا گیا، مولا علی کا دایاں ہاتھ کہا گیا. وہ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے علم و حکمت کے محافظ ہیں اور وہ جانتے ہیں مجتہد کون ہو سکتا ہے. اس کے باوجود اگر وہ امیر معاویہ کو مجتہد کہیں، اس سے اندازہ لگائیں ان کا علم کیسا ہے اور سیدنا امیر معاویہ کا ایمان کتنا مضبوط ہے. اور دیکھیں انہیں چپیٹے پڑ بھی کہاں سے رہی ہے، اہل بیت سے پڑ رہی ہے. حضرت علی کے غلام ہی خود ان کو جوتے مار رہے ہیں کہ تم نے امیر معاویہ کے خلاف بکواس کی کیسے. وہ حضرت علی کو گالی کیسے دے سکتے تھے؟ تو یہ لمبی لے لیجیے، تم نے ٹیڑھی میڑھی 1.5 گھنٹے کی جو تقریریں کی ہیں نا، خطبے تمہیں پڑھے، ہم گرے بھی تو فاتح اور گرائیں بھی تو فاتح. میں نے کہا ان کا مارا ہوا جو گر جائے نا وہ پھر اٹھتا نہیں ہے. آپ خوش فہمی میں، آپ خوش فہمی میں، آپ خوش فہمی میں سید صاحب، آپ خوش فہمی میں، آپ نہیں اٹھ سکتے خدا کی قسم، کیونکہ یہ اکیلے نہیں مارتے ہیں، پھر غوث اعظم بھی لگاتے ہیں، پھر داتا صاحب بھی لگاتے ہیں، عبدالعزیز فرحاوی بھی لگاتے ہیں، حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری بھی لگاتے ہیں. ابھی میں پڑھوں گا شاہ عبدالعزیز صاحب کو، ابھی میں پڑھوں گا حضرت امام احمد رضا کو. امام احمد رضا کا جو نظریہ ہے، اور فاضل بریلوی جب لگائے نا کسی کو تو پھر خود کہتے ہیں یہ رضا کے نیزے کی مار ہے، یہ رضا کے نیزے کی مار ہے کہ عدو کے سینے میں غار ہے. ایسے چارہ جوئی کا وار ہے کہ وار وار سے پار ہے. اگر آپ توبہ کر لیں تو ہم آپ کو عدو نہیں کہیں گے، اور اگر توبہ نہیں کرتے تو آپ عدو صحابہ ضرور ہیں. اور یہ داغ تم قبر میں لے کر جاؤ گے. اللہ اس وقت سے پناہ عطا فرمائے کہ بندہ گناہ کا تو داغ لے جائے، اس کی تو مغفرت ہے، لیکن بد اعتقادی کے داغ سے خدا محفوظ فرمائے. 4 بندے یہ تو کھڑے ہو کر گئے کہ حبیبیہ کے منبر پر بولا تھا، بڑا بدتمیز تھا، بڑا ایسا تھا ویسا تھا، لیکن کچھ یہ تو کہیں یار اپنے باپ کے لیے نہیں بولا تھا، صحابی کے لیے بولا تھا. کس کے لیے بولا تھا؟ صحابی کے لیے بولا تھا. ان نوجوانوں کے ایمان بچانے کے لیے بولا تھا، اہل سنت کے موقف اور عقیدے کو آگے بچانے کے لیے بولا تھا. ہر ایک کی مصروفیت ہے تو ان کی بھی مصروفیت کوئی کم نہیں، ہماری بھی مصروفیت کوئی کم نہیں.
لیکن وقت نکالا جاتا ہے کیونکہ وقت اللہ نے دیا اس لیے ہے جو دین کی خدمت کے لیے صرف ہو. اب آپ دیکھیے میرے دوستو، حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ وردہ کی شان عظمت اور شان جلالت کا عالم میں نے آپ کی خدمت میں ابھی ذکر کیا. ایک مسئلہ یہاں پر سنیے، پھر میں مختصراً اس کو سمیٹ کے ختم کرتا ہوں. بخاری شریف کی حدیث ہے میرے سامنے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ارشاد فرمایا، عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال تقوم الساعۃ. حضرت علی، یہ بڑی اہم بات. اب اصل موضوع پر جو آپ کو لانا تھا وہاں میں آ چکا ہوں. اب ذرا یہاں پر ایک